السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مسلیاً اما بعد، چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ سوال نمبر 49، روزے کے لیے نیت کرنی چاہیے۔ روزے کے لیے نیت کیسے کرنی چاہیے؟ چونکہ بغیر نیت کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اس لیے روزے کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ لہٰذا ہم کیسے کریں گے؟ تو جواب، دل سے نیت کرنی چاہیے، زبان سے ادا کرنا کلمہ کو، اس میں کوئی قسم کی کوئی دلیل اس کی موجود نہیں ہے، لہذا دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 50، رمضان میں فدیہ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رمضان میں فدیہ ہم ادا جو کرتے ہیں وہ کیا مطلب ہے؟ کون فدیہ ادا کرتا ہے؟ جواب، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت اور مایوس العلاج، یعنی ایسا علاج جو اور ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ درست ہوں گے۔ ایک تو کمزوری، بوڑھا بوڑھی جو کمزور ہو جاتے ہیں، اور تیسرا مایوس العلاج، یعنی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے کہ اب وہ لا علاج ہو گیا، اس کے علاج کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ چونکہ لوگ روزہ رکھ نہیں پائیں گے لیکن ثواب تو ان کو بھی حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ اس کا نکالا ہے کہ ان پر ہر روزے کے بدلے فدیہ واجب ہے۔ اگر وہ اپنی جانب سے ایک مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، فدیہ کا مطلب ہے کہ روزانہ ایک مسکین کی خوراک ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی بندہ یعنی ایسا آدمی جو بہت کمزور ہے، بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے یا مایوس العلاج آدمی ہے، تو چاہیے کہ اپنی جانب سے ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا کھلائے۔ ایک دن کا کھانا ایک روزے کے برابر ہے۔ اسی طرح اس کو اگر پورے رمضان مبارک کے مہینے کے لیے فدیہ، اسی طرح سے 30 مسکین کو وہ کھانا کھلائے گا 30 دن۔ اچھا، سوال نمبر 51، وہ کون لوگ ہیں جن کو رمضان میں رخصت ہے؟ رخصت ہے مطلب رمضان کے مہینے میں روزہ وہ نہیں رکھیں گے، بقیہ دنوں میں پھر اس کو مکمل کریں گے۔ تو ایسے لوگ جیسے جواب مسافر، یعنی کوئی کہیں سفر میں نکلا ہے، اب اس کو روزہ رکھنے کی دشواری ہوگی، اگر نہ بھی ہو تو نہ رکھے بھی تو بغیر کے وقت میں اس کو پورا کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے مریض، بیمار آدمی، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو رکھے گا۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی رخصت ہے کہ یہ بعد میں روزہ رکھ سکتے۔ حائض اور نفاس والی عورت بھی روزہ نہ رکھیں گی اور بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ سوال نمبر 52، فرض روزے کا کفارہ کیا ہے؟ فرض روزے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب، اگر کسی نے فرض روزے میں ایسی کوتاہی کر دی کہ اب اس پر کفارہ لازم ہو گیا۔ کفارہ کہتے ہیں کوئی بڑا گناہ کرنے کے بعد اس کو کیسے ہم تدارک کریں گے، تو کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ کیسے کفارہ ہے؟ دیکھیے، ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر کوئی فرض نماز میں کوئی ایسی فرض روزے میں ایسی غلطی کر گیا جو کفارے کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، تو کفارہ اس کا ہوگا کہ ایک غلام آزاد کرے گا، اگر نہیں ہے تو 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھے گا، بیچ میں تسلسل ٹوٹنی نہیں چاہیے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے تسلسل نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ 2 مہینہ جو آسان نہیں ہے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تبھی جا کر اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ سوال نمبر 53، قضا روزے کی مدت کیا ہے؟ قضا روزے کی مدت کیا ہے؟ یعنی مدت کہتے ہیں کتنے دن تک ہم رکھ سکتے ہیں۔ جو اب کوئی مدت نہیں ہے، اپنی سہولت سے آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے تک رکھ لینی چاہیے۔ کوئی مدت نہیں ہے مطلب یعنی ویسے نہیں ہے کہ اس مہینے میں رکھنا یا فوراً رکھنا، ہاں وہ آئندہ رمضان سے پہلے اس کو پورا کر لے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر روزہ ہم سے قضا ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو پورا کر لینی چاہیے، لیکن اس کا مدت تو رمضان تک، یعنی آئندہ رمضان سے پہلے اس کو رکھ کے مکمل کر لے۔ اچھا، اگلا دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 54، صدقۃ الفطر کس مہینے میں نکالا جاتا ہے؟ صدقۃ الفطر کس مہینے میں نکالا جاتا ہے؟ جواب، رمضان کے آخری دن، عید کی نماز سے قبل تک، یاد رکھنا ہے کب؟ عید کی نماز سے قبل تک، یعنی رمضان میں آخری دنوں میں شروع ہوتا ہے اور عید کی نماز سے قبل تک اس کو ادا کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 55، صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ جواب، فطرہ وہ لفظ ہے، فطرہ لفظ افطار سے بنا ہے۔ صدقہ فطر اس لیے صدقہ فطر کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے پورا ہونے کے بعد دیا جاتا ہے، اور جو چیز دی جاتی ہے اسے فطرہ کہتے ہیں۔ یعنی کیوں ادا کرنا ہے؟ حقیقت میں اس کا ادا کرنے کا وجہ یہ ہے کہ رمضان میں جو ہم روزے کی حالت میں اگر بھول چوک ہم سے ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی گناہیں ہو جاتی ہے، تو اس کے کفارے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ رہی بات کہ بچوں کی طرف سے بھی دینا ہے، اب بچے تو روزہ رکھتے نہیں تو پھر کیا غلطی ان سے ہوئی، لیکن یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بچہ یعنی بالکل چھوٹا بچہ جو اسی دن بھی پیدا ہو تو وہاں سے لے کر پورے بوڑھے سب کے لیے یہ واجب قرار دیے۔ اچھا، اگلا دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 56، صدقۃ الفطر کن لوگوں پر فرض ہے؟
یعنی صدقۃ الفطر کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو صدقۃ الفطر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان پر فرض کر دیا، یعنی کون ادا کرے گا؟ سب کے سب ادا کریں گے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے مسکین ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، سب کے جانب سے ادا کیا جائے گا، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو۔ سوال نمبر 57، تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ تراویح جو ہم رمضان کے مہینے میں نماز جو پڑھتے ہیں عشاء کے بعد ایکسٹرا نماز، اس کو تراویح کہتے ہیں۔ کتنی رکعت اور کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب، تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، مع وتر 11 رکعت، مع کہتے ہیں ساتھ، اگر یعنی ہے وہ 8 رکعت لیکن وتر جسے ہم پڑھتے ہیں بقیہ دنوں میں اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ 11 رکعت ہو جاتی ہے، اور نماز کے بعد نماز عشاء سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ مسجد میں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ دیر رات سے پڑھتے ہیں، جیسے شب قدر وغیرہ میں دیر رات سے پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال اس کا وقت فجر کی نماز سے پہلے تک ہے۔ سوال نمبر 58، شب قدر کی فضیلت پر قرآن کی آیتیں کون سی ہیں؟ جواب، شب قدر کی فضیلت جاننے کے لیے سورۃ القدر اور سورۃ دخان کی ابتدائی 5 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لینا چاہیے، اسے ہم کیا جان سکتے ہیں، یعنی سورۃ القدر شب قدر کی فضیلت ہم مل جائے گا، پا جائیں گے۔ سوال نمبر 59، شب قدر رمضان کے کس عشرے میں آتا ہے؟ جواب، آخری عشرہ کہا جاتا ہے 10 کو، یعنی آخری کے 10 دنوں میں شب قدر ہوتا ہے، تو اسی میں تلاش کرنا ہے۔ سوال نمبر 60، اعتکاف کا لغوی اور اصطلاحی کے معنی کیا ہے؟ اعتکاف کسی کو کہتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں آخری 10 دن میں مسجد سے جڑا ہوا رہنا، مسجد میں رہنا، دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑنا اور مسجد میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا معنی دیتا ہے؟ دیکھیے، اعتکاف کا لغوی معنی گوشہ نشین ہونا، یعنی کونے کو اختیار کر لینا، جیسے معتکف لوگ کرتے ہیں کہ کونے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، گوشہ نشین ہو گیا۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ دیکھیے، شریعت کی اصطلاح میں دنیا کے سارے کاروبار کو چھوڑ کر عبادت الہی کی نیت سے مسجد میں گوشہ نشین ہو جانے کو اعتکاف کہتے ہیں، یعنی دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ساری دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر خالص اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یعنی شرعی اعتبار سے اعتکاف کا معنی ہے۔ سوال نمبر 61، اعتکاف کتنے دنوں کا کیا جا سکتا ہے؟ جواب، 1 دن 1 رات یا اس سے زیادہ جتنے دنوں کا چاہے اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف صرف 10 دن کا نہیں ہوتا ہے جس طرح کہ اکثر کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے وہ کرنا چاہے تو 1 دن کے لیے کر سکتا ہے، 1 رات کے لیے، 1 دن رات، اس لیے جتنا چاہے، لیکن بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے، یعنی آخری رمضان کے آخری 10 دنوں کا آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 63، سوال نمبر 62، نماز عیدین میں تکبیرات زوائد کتنے ہیں؟ جواب، نماز عیدین یعنی عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہے اور عید الفطر کی نماز بھی ہے، تو اس میں کتنے تکبیرات زیادہ ہیں؟ نماز عیدین میں تکبیرات زوائد 12 ہیں، پہلی رکعت میں 7 تکبیر قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر قرات سے پہلے کہی جاتی ہے، تو تکبیر کہتے ہیں، یعنی پہلی رکعت میں جب امام نماز پڑھنے کے لیے کھڑتا ہے تو 5 مرتبہ 7 زائد تکبیر کہتا ہے، اور دوسری رکعت کے جب اٹھتا ہے تو قرات سے پہلے الحمدللہ سے پہلے وہ 5 زائد تکبیر کہہ کے نماز کو شروع کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سیشن ختم ہوا، یعنی اب پھر اس کے بعد دوسری ایپیسوڈ میں اگلا ایپیسوڈ میں قرآنی معلومات سے شروع کرتے ہیں، تو اس طرح سے آپ اس کو یاد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔